ہدایت کے مکان میں ہے تو کامیابی، اور ہدایت کے بغیر اگر عالیشان شاہی محل میں بھی ہے تو ناکامی۔ یہ کہ اصل بندے کی کامیابی اللہ نے ہدایت میں رکھی، اسی لیے تمام انسانوں کی، مردوں عورتوں کی، چھوٹے بڑے، مالدار غریب، امام مقتدی، مدرس، طالب علم، اسٹوڈنٹ، اس کا استاد، جو جہاں جس شکل میں ہے، تاجر، گاہک، کاشتکار، کارخانے دار، مزدور، سب کی مشترکہ ضرورت ہدایت۔ اس ہدایت کے بے پناہ خزانے اللہ کے پاس، اور حق تعالی شانہ نے یہ ہدایت کیسے ملے، اس کو حاصل کرنے کی محنت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالی شانہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، پیارے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو صرف ہمارے قبضے قدرت کی چیز ہے، ہاں ہدایت کی محنت آپ کے ذمہ ہے۔ اسی لیے سارے نبی، سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو آئے وہ ہدایت کی محنت کے لیے آئے۔ اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیز حاصل کرنی ہو وہ اسی کی محنت کے راستے سے ملتی ہے۔ زمینوں سے غلے لینے ہوں، زمینوں سے ترکاریاں اور سبزیاں لینی ہوں، زمینوں سے پھول پھل اور میوے لینے ہوں، زمینوں سے معدنیات اور اس کے اندر کے ہیرے جواہرات، زمین کے اندر سے پیٹرول اور پلاٹینم، سونا اور چاندی جو لینا ہو، کیونکہ ہر ایک کی محنت، سبزی اگانے کی جو محنت ہے اس محنت سے سونا نہیں مل سکتا زمین سے، اب کوئلہ نکالنے کی جو محنت ہے اس سے سبزی نہیں اگ سکتی، کہ کوئلہ زمینوں سے نکالنے کی محنت الگ ہے، سبزیوں کی محنت الگ ہے، گیہوں چاول اگانے کی محنت الگ ہے، اور آگے یہ تو بڑے بڑے میوے، قیمتی میوے، چلگزے ہیں، بادام ہیں، اخروٹ ہیں، پستے ہیں، کشمش ہے، کہ ان سب کی محنتیں الگ الگ ہیں۔ ہر چیز اس کی محنت کے راستے سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنائی، اس لیے آتا ہے کتابوں میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، کہ جیسے کھیت میں ایک دن بویا جاتا ہے پھر اس کے وقت پر کاٹا جاتا ہے، کہ دنیا جو ہے وہ کھیتی کی جگہ ہے، یہاں بونا ہے، اس لیے کہا گیا یہاں عمل ہے نتیجہ نہیں، وہاں نتیجہ ہے، وہاں عمل نہیں۔ کوئی آپ سے نہیں کہے گا بیان میں بیٹھو اور گشت کرو، اوپر والے نیچے آؤ، سال والے میدان میں بیٹھو، کوئی نہیں کہے گا آپ سے۔ جو 4 مہینے لگا رہے ہیں، جو چلہ لگا کے آئے ہیں، وہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ، روانگی کی بات سن لو، واپسی کی بات سن لو، وہاں کوئی نہیں کہے گا۔ یہ تو یہی یہاں پیچھے پڑے رہتے ہیں، حال والے بھی اندر آ جاؤ، اوپر والے بھی نیچے آ جاؤ، سال والے بھی آ جاؤ، یہ سب یہاں شور ہوتا رہتا ہے۔ یوں کہتے ہیں یہاں جو عمل ہے، سمجھتے رہے ہوں گے، عربی میں ہم نے ایک کہاوت پڑھی تھی، للعاقل تکفیہ الاشارہ، جس کے دماغ شریف میں بھیجا ہو وہ اشارے سے سمجھ جاتا ہے، اور بھیجا ہی نہ ہو تو وہ نہیں سمجھتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز اپنی اپنی لائن کی محنت سے، پھر صرف محنت نہیں، محنت ہو صحیح ہو اور وقت پر ہو تو پھر شاندار نتیجہ آتا ہے۔ اب یہ سارے ہمارے طلباء جو مدرسوں میں پڑھنے والے، اسکولوں میں، کہ ان کی محنت کا ایک خاص زمانہ ہوتا ہے سال بھر کا، جس میں اوقات طے ہوتے ہیں، فلاں گھنٹے میں فلاں کتاب، فلاں دن فلاں سبق ہوتا ہے نا۔ سال بھر، جیسے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک طالب علم سال بھر وقت پر
پوری توجہ کے ساتھ درسگاہ میں حاضری دے، استاد کی بات دھیان سے سنے، اور وہاں سے آ کر پھر اپنی جگہ اس کو دوہرا لے، اس کا تکرار کر لے، مطالعہ کر کے آوے، خود مطالعہ کرے، درسگاہ کی حاضری میں استاد کی بات دھیان سے سنے اور جا کر اس کی تکرار کر لے، کیونکہ اس طالب علم کو امتحان کی راتوں میں جاگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے سال اس نے محنت کی ہے، اب سکون سے تاکہ دماغ اس کا فریش رہے، تازہ رہے، اور صبح کو اچھی طرح امتحان دے سکے، نتیجہ بھی شاندار آتا ہے۔ سارے سال تو کھیلتے رہے گلی ڈنڈا، اور سارے سال کھیلتے رہے کرکٹ میچ، اور کہیں دنیا میں کہیں میچ ہوتا رہا اس کو سنتے رہے اور استادوں کو بھی دھوکے دیتے رہے، ہے نہیں؟ تو یوں رومال ڈال دیا، یوں ڈال دیا اور وہ کان میں لگا دیا، وہ 6 اور 4 ہوتی رہی، ہے نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھا ہے درسگاہ میں لیکن 6 اور 4 میں۔ یہ اتنا بڑا انڈا ہاتھی کا لے کے آتا ہے امتحان کے نتیجے کے وقت میں۔ ایک تو مرغی کا چھوٹا سا ہوتا ہے، ہاتھی کا اتنا بڑا۔ صاحبزادے کہ گئے تو پڑھنے، کامیاب ہونے، ناکام ہو کر آئے۔ تو ایسے ہی ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز اس کی محنت کے راستے سے ملتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محنت صحیح ہو اور پوری ہو اور وقت پر ہو۔ یعنی محنت تو کر رہے ہیں بیج ڈالنے کی، لیکن بجائے زمین میں ڈالنے کے چھت پہ ڈال رہے ہیں، محنت صحیح ہے؟ بولو نا۔ بیج ڈال رہے ہیں، زمین ہی میں ڈال رہے ہیں، لیکن اس دن ڈال رہے ہیں جب لوگ کھیتی کاٹنے جا رہے ہیں، صحیح ہے؟ محنت کر رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، لیکن جب پانی دینے کا وقت نہیں ہے، اس کے بیج سڑ جائے گا، یا زیادہ دے رہے ہیں۔ تو ہر چیز کی ایک محنت اور اس کی ترتیب ہے۔ بویائی کے زمانے میں بویائی ہوتی ہے، کھاد کے زمانے میں کھاد دی جاتی ہے، پانی کے زمانے میں پانی، پھر پانی بھی ہر ایک کو الگ الگ مقدار میں دیا جاتا ہے۔ بعض کھیتیاں ایسی ہوتی اس کو روزانہ پانی دینا پڑتا ہے، بعضوں کو ہفتے میں، مہینے میں، اور ایک دفعہ سال کی بارش کی جو ہے کہ پھر سارا کھیت ہرا بھرا ہے۔ تو اس کا وقت بھی ہے، اس کی مقدار بھی ہے، اور اس کی صحیح ترتیب بھی ہے۔ تو اب دنیا نے کتنا آم کھایا، کتنے انگور کھائے، کتنی سبزیاں کھائی، کتنے سیب کھائے، کتنے کیلے کھائے، اور کتنے مزے کیے، ہے نہیں؟ کیونکہ ایسے ہی آدمی کی زندگی عملی زندگی بنے، نبوت والی زندگی بنے، اور ہدایت کا نور ملے۔ اس ہدایت کے لیے جو محنت ہے، اس محنت کا نام نبوت کی محنت۔ چاہیے ہدایت اور محنت نبیوں کے دشمنوں والی۔ تو یہ تو ایسا ہے کہ ایک آدمی کو جانا کلکتے ہے اور بیٹھ گیا بمبئی کی ریل میں، اور پھر 1000 دانوں کی تسبیح نکال کر یہ کہہ رہا یا اللہ کلکتہ 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 1000 دفعے، کہاں پہنچے گا؟ تو بولو نا، بمبئی پہنچے گا نا۔ اس لیے 2.5 من کا بدن وہ بیٹھا ہے ریل میں بمبئی کی، اور 2 تولے کی زبان، اللہ مجھے کامیاب کر دے، اول نمبر کامیاب کر دے، فرسٹ ڈویژن، فرسٹ پوزیشن، الدرجۃ الاولی، الدرجۃ الاولی۔ اس سے نہیں ہوتا، یہ سہارا کھپانا پڑتا ہے، تو پھر اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ اسی لیے یوں کہا کہ زبان کا بول اور جسم کا عمل، ان دونوں میں جب تطابق ہوتا ہے اور موافقت ہوتی ہے پھر نتیجہ صحیح آتا ہے۔ کہ زبان کا بول ہے لا الہ الا اللہ، زبان کا بول ہے لا الہ الا اللہ، زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، اور خطرے سے لے کے ٹھاٹھے مارتا سمندر تک، اور پوڑی سے لے کے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں قدموں سنکھوں تک، چونٹی سے لے کے جبریل امین تک، لا الہ،
کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، عزت نہ ذلت، بنانا نہ بگاڑنا، نہ بگڑی کا بنانا، بنی کا بگاڑنا، یہ جتنا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں الا اللہ، ایک اکیلی ذات اللہ کہ یہ تو ہے زبان کا بول کہ یہ ایمان کا کلمہ ہے، ایمان نہیں، یاد رکھنا، سننا اچھی طرح، یہ ایمان کا بول ہے۔ جیسے کوئی کہے لکھ پتی تو ہو نہیں گئے، وزیر اعظم، صدر مملکت، شیخ الحدیث، کوئی آدمی کہے شیخ الحدیث، مفتی اعظم، ہو گئے ہو گئے، یہ تو بول ہیں۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا بول ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ما وقر فی القلب، ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، وہ جو بات کہی زمین سے لے کے آسمان تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک کہ اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں ہے اس سب کے بارے میں نفی اور اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ یقین دل میں ہو اور سر سے پیر تک کے اعضاء کی حرکت اور اس سے نکلنے والا عمل اس کی تصدیق کرتا ہو۔ صدقہ العمل، گھر میں ہیں، تنہائی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، اجالے میں ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، شادی میں ہیں، بیاہ میں ہیں، کہ جہاں ہے جس حال میں ہے وہاں سر سے پیر تک جتنے اعضاء ہیں ان سے نکلنے والا اعمال، ان سے نکلنے والا عمل یہ بتلا رہا ہو کہ یہ مومن کا بول ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ کو اللہ مانتا ہو، جس کو یہ دعویٰ ہو کہ میرے پاس میں ایمان والا ہوں، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور آخرت کو بھی مانتا ہوں، تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولے تو بھلی بات بولے، نہ بولے تو چپتا رہے۔ ایسے آپ نے فرمایا المؤمن لا یکذب، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کہ جھوٹ اور ایمان یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کبھی بھوک لگ رہی ہو نا اور آدمی یوں کہے کہ نہیں 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 ٹھیک ہے چل جائے، کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ بھوک لگی ہے تو کہہ دو بھوک لگی ہے۔ اسی لیے محدثین کے یہاں تو اس میں بڑی احتیاط، ایک بڑے محدث انہوں نے ایک مرتبہ اپنے جانور کو بلایا اور یوں دامن میں، خالی دامن کچھ ہے نہیں لیکن اشارہ کیا آؤ آؤ، تاکہ وہ یوں سمجھے کہ اس میں کچھ ہے تو آوے، وہ آیا تو کچھ نہیں تھا۔ علماء نے لکھا کہ ایسے آدمی کی گواہی اور اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، جھوٹ بولا، جانور سے جھوٹ بولا۔ اسی لیے جھوٹ کو قرآن نے وہاں بیان کیا ہے جہاں بتوں کی پوجا کی برائی بیان کی، وقول الزور۔ حضرت نے کہا ایک ہے زبان کا بول اور ایک ہے اس کی تصدیق عمل سے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے کاروبار میں سچائی ہوگی، ہم ایمان والے ہیں، ہم کسی کو نہیں ستائیں گے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، آخرت کے دن پر، اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ پڑوسی محلے کا، پڑوسی مارکیٹ کا، پڑوسی مسجد میں صف کا، پڑوسی مدرسے میں صف کا، درجے کا، ہر ایک کا پڑوسی الگ الگ۔ بس میں بیٹھے ہیں تو ساتھ والا، ریل میں ہے تو وہاں والا، ہوائی جہاز میں ہے تو وہاں، ہر ایک کہ جو مومن ہوگا وہ کسی کو ستائے گا نہیں۔ کہ اب اگر اس کی بات سے، اس کے اشارے سے، اس کے کنایے سے، اس کے بول سے، اس کے عمل سے، اس کی حرکت سے اگر کسی کو اذیت ہوتی ہے تو چوٹ سیدھی ایمان پر پڑتی۔ اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ایک مشترکہ نعرہ تھا
سارے چھوٹے بڑے مرد عورت نئے پرانے سب کا ایک مشترکہ نعرہ تھا، انی مؤمن مہاجر مجاہد، کہ ہم جو کچھ ہیں وہ بعد میں ہیں۔ بہت بڑا باغ ہے، لاکھوں کروڑوں کی قیمت کا ہے، ہم اس کے مالک ہیں کہ بعد میں ہیں، پہلے ہم مومن ہیں۔ ہم کوٹھی والے، ہم بنگلے والے، ہم کاروبار والے، ہم چیزوں والے، ہم سامان والے، کہ ہم اولاد کے باپ ہیں، نواسوں کے نانے ہیں، چچا کے بھتیجے ہیں، دادے پوتوں کے دادے ہیں، کہ جو کچھ ہیں سب بعد میں ہیں، ہم سب سے پہلے مومن ہیں۔ اس ایمان میں کوئی کمی آ جائے، اس ایمان پہ کوئی چوٹ پڑے، یہ ایمان کھوکھلا ہو جائے، یہ ایمان کمزور پڑ جائے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور چاہے اس ایمان کو بنانے، اس ایمان کو بچانے، اس ایمان کو طاقتور سے طاقتور تک بنانے کے لیے جو قیمت چکانی پڑے وہ سب چکائیں گے، لیکن ایمان کا نقصان کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس راستے میں جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو اتنی ہماری رہبری ہوتی رہے گی، اور جب آدمی کو رہبر صحیح ملتا ہے تو آدمی منزل تک پہنچتا ہے۔ جانا جہاں مسجد ہے اور رہبر ملا تو وہ گوگل لے گیا، تو جانا مت جہاں مسجد، میں تو بتا رہا ہوں تمہیں جانا نہیں ہے، ہاں تم سمجھو کہ اچھا ہاں مولوی صاحب نے یاد دلا دیا آج واپسی بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جانا ہے تمہیں، لیکن آدمی کو جس رخ پر جانا ہو اس رخ کا رہبر ہو اور صحیح ہو، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کامل، رہبر کامل، جیسے وہاں تک کہ قاب قوسین او ادنا ما کذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى، ایک کمان دو کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا، اتنے قریب جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنت کے اسباب بتلائے، اعمال بتلائے، زمین سے آسمانوں پر کیا جاتا ہے، آسمانوں سے زمینوں پر کیا آتا ہے، جہنم کے اعمال بتلائے کہ جہنم، اسی لیے آپ نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت تیار ہے، جیسے روایتوں میں آتا ہے ہر آدمی کی موت کے وقت میں اس کے حصے کی جنت اور جہنم دونوں سامنے کر دی جاتی۔ اب اگر یہ آدمی جنت کے راستہ چلنے والا تھا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جس کو ہر وقت کھایا بھی، شادی بھی کی، کمایا بھی، خرچ بھی کیا، مکان بھی بنایا، سواری بھی خریدی، لیکن ہر وقت یہ خیال رہا اللہ کے سامنے کی پیشی ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اور کوئی چیز چھپے گی نہیں، اور جو جواب بنے گا اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ ہر وقت یہ خیال رہا کہ اللہ کا خوف اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات تو بہت ہیں اور طرح طرح کی خواہشات ہیں، اسی لیے لکھا ہے خواہشات وہ سمندر ہے جس کی نہ تہہ ہے نہ جس کا کنارہ ہے، اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران اس دنیا سے اس طرح گئے، اور انہوں نے جن کے پاس فوجیں ہیں، جن کے پاس دولتیں ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، اور تمنا یہ کی کہ صرف 24 گھنٹے، ساری عمر نہیں، ہفتہ مہینہ نہیں، صرف 24 گھنٹے ایسے گزرے جیسا جی چاہتا، نہیں گزار سکے۔ خلیفہ ہارون رشید یہ دنیا کے ان 4 بادشاہوں میں سے ہے کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا پر ایک وقت میں اس کے اکیلے کی حکومت تھی،
اسی لیے ایک جگہ پلنگ کے پڑا پڑا دیکھ رہا تھا کہ بادل جا رہے ہیں، تو کہہ رہا تھا جہاں چاہے جا کے برسو، جہاں چاہے جا کے برسو، آمدنی تو میرے پاس آ گئی، یوں کہہ رہا تھا۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید کو یوں سوچتی ہے، لوگوں کو بہت سوچتی ہے، چلو دلی گھومیں گے، چلو یہ دیکھیں گے، چلو یہ خریدیں گے، چلو وہ کریں گے، یہ بولیں گے، اس میں تو ایسا کیسے تھے اور اس کی کیا سیدھی ہے، کیا پتا نہیں، مجھے تو آتا بھی نہیں ہے، اور تم لوگوں کو سب معلوم ہے، ہر ایک کے شوق الگ الگ۔ اسے یہ سوجی وہی ایک دن 24 گھنٹے کا ایسا ہو، ملک کی اور پوری دنیا کی کوئی اچھی بری خبر ہمارے پاس نہیں، کوئی آدمی کوئی عورت ہمارے پاس نہیں، ہم چاہتے ہیں ویسے گزاریں، پورے ملک پوری دنیا اس کے پاس تھی، سارا کنٹرول کر دیا، سب جگہ سیکورٹی لگا دی، خبردار 24 گھنٹے میں کوئی نہیں۔ اس کی ایک باندی تھی، اسے لے کے گیا باغ میں کہ آج باندی کے ساتھ رہیں گے اور ایسے 24 گھنٹے گزاریں گے جیسے جی جاتے۔ اب دونوں نے کھیلنا شروع کیا، انار کے 2 درخت تھے، اس نے اپنی کرسی ڈالی، اس کے واسطے بھی ایک کرسی ڈلوائی، اور دونوں نے ایک ایک انار توڑا اور انار کھول کے دانے نکال کے یوں پھینکنے شروع کیے۔ وہ منہ کھول کے کیچ کرتی، وہ پھینکتی تو یہ کیچ کرتا، بہت دیر تک کھیلتے رہے۔ وہ میں نے کہا نا کہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ۔ اسی نے یہ کہا دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دری دنیا کسے بے غم ندیدم، دری دنیا کسے بے غم ندیدم، اگر دیدم بدی آدم را ندیدم۔ دنیا تو ہے مسئلوں کی جگہ، خواہشات کی جگہ نہیں ہے، یہ احکامات کی جگہ ہے۔ ہاں خواہشات کی جگہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری ہر چاہت جس لائن کی۔ ارے وہ جن کے پاس میزان منشئی پڑے تھی، وہ استاد کہاں ہیں؟ ان کی جنت میں جانا ہے، چلے جاؤ، اور ان کے استاد کے استاد اور ان کے استاد محتمیم صاحب سے ملنا ہے۔ ارے محتمیم صاحب سے بھی مل لے اور استاد سے بھی مل لے، فلانے بزرگ سے، اور پڑھتے پڑھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنت میں جانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس پر اندھیرے میں سے مچھلی کے پیٹ میں سے، اور اللہ نے کہا تھا اگر یونس یہ نہ کہتا ساری عمر قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ وہ حضرت یونس کہاں ہے؟ آج خصوصی گشت میں، آج خصوصی گشت میں ان سے ملیں گے۔ یہاں تھوڑے دنوں کے کر لو، کچھ خصوصی ملاقاتیں کر لو، کچھ گھر کی ملاقاتیں کر لو، اور کچھ مسجد کے ماحول میں بیٹھ جاؤ، پھر نبیوں صدیقوں شہداء صالحین کی زیارت کرو۔ اللہ نہ کرے اگر بازار کے چکر لگاتے رہے تو پھر مجھے تو نام آتے نہیں ہو بازار والوں کے، کیا کیا نام ہے، یہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اور اس کے یہ ایکشن ہے، اس کے یہ وہ ہے، یہ تو مجھے آتا نہیں، تم جانتے ہو۔ اس لیے اگر یہ کرتے رہے تو وہاں ڈھونڈے نہیں ملیں گے، وہ وہاں چیخ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا، ربنا اللہ اس سے نجات دے، چوپ اقصوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر پڑے رہو، ہم سے بات مت کرو۔ ہم نے 5 وقت اذانیں بلند آوازوں سے کہلوائی ہے، قرآن و حدیث کے راستے سے سمجھایا ہے، زندگی کے مختلف اتار چڑھاؤ سے ہے کہ جس کو اپنی جوانی پہ ناز تھا، ایک بیماری ایسی لگ گئی کہ اپنی جگہ اپنا استنجا خود نہیں کر سکتا۔ ہم نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا الم یاتکم نذیر، یہ تو سارے الارام تھے، جیسے گہری نیند سوتے ہیں تو جاگنے کے لیے الارام لگاتے نا، کبھی کاروبار ٹھپ ہو گئے، کبھی گھر میں کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی قصہ ہو گیا، کبھی خود بیمار، سب الارام ہے، ہم نے سمجھایا نہیں نا، تو پھر وہاں ڈھونڈے نہیں ملیں گے۔ آج میں یہ کر رہا تھا میرے دوستو کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اب دونوں کھیل رہے تھے، خلیفہ ہارون رشید بھی اور اس کی بادی بھی، بہت دیر تک کھیلتے رہے۔ ادھر سے اس نے ایک دانا پھینکا، آ کے اس کے حلق میں اٹکا۔ کسی ڈاکٹر کو، کسی حکیم کو، کسی بیت کو آنے کی اجازت تو تھی نہیں، اس سے جتنے جتن ہو سکتے تھے، پانی پلا دوں، لقمہ کھلا دوں،
گلا پکڑ کے ہلا دوں، جو کچھ کر سکتا تھا سب کچھ کر چکا، اور وہ بھی جو کچھ کر سکی وہ ایسا پھنسا تھا ہوا کی اور سانس کی نالی میں کہ نہ اوپر نہ باہر، کم سے کم باہر ہی نہیں چلا گیا، نہ باہر نہ اندر، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی۔ اور خلیفہ ہارون رشید یہ کہہ کر باہر آیا، ولا یوم واحد، ولا یوم واحد، کہ زندگی کا ایک دن بھی ایسا میسر نہ آیا جو اپنی ہر منمانی اور ہر چاہت پوری ہو جائے۔ ہاں دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں، لیکن زین الناس، اسی لیے خواہشات جو ہے نا اس کے لیے میزان منشریف پڑھے ہو، زین للناس حب الشہوات، زینا ماضی کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے، اور بولو نا زینا ہے، زینا نہیں ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ والقناطیر المقنطرۃ من الفضة، کیا ہے؟ من الخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب، کہ یہ تو باہر کی ملمہ سازیاں ہے، زینا خود حسین ہے نہیں، حسن باہر سے بھرا گیا ہے، خود تو بہت ایسے کالے ہیں کہ کوئلہ بھی شرما جائے، لیکن پاؤڈر لگایا ہے، ہاں کریم لگائی ہے کہ ماشاءاللہ ناک نقشہ ایسا ہے، رنگ ایسا ہے کہ اندھیرے میں آدمی گھبرا جائے کہ آدمی ہے کہ کیا ہے، کہ اگر نہ بولے یا نہ ہنسے اور سفید دانت نظر نہ آئے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، اتنے کالے، لیکن جو یہ نا کیا بہت گورے معلوم ہو رہے۔ اس پوری دنیا اور اس کے سارے سامان کو کہا زینا حب الشہوات، یہ جو منمانیاں ہے، یہ جو جی کی چاہتے ہیں، یہ تو زبردستی کی ملمس سازیاں ہیں، اصل تو واللہ عنده حسن المآب، حسن وہاں کا، جمال وہاں کا، نور وہاں کا، کہ جنتی جب اللہ سے قرآن سن کے جائے گا اس کی حور کہے گی اتنے حسین تو جب میرے پاس سے گئے تھے جب بھی نہیں تھے، یہ کہاں سے، کون سا پاؤڈر، کون سی کمپنی کا، یہاں کہاں رکھی ہے کمپنیاں، یہاں کہاں پاؤڈر، میرے اللہ نے مجھ کو قرآن سنایا۔ جیسے اب رمضان میں یہ آیتوں میں آتا ہے نا، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے یستمع الیہ، اللہ پوری توجہ پورے دھیان سے اللہ بندے کے قرآن پڑھنے کو سنتے، وہاں جنت میں کہیں گے تم نے پڑھا ہم نے سنا، اب ہم پڑھتے ہیں تم سنو، اب ہم، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم نہیں پڑھتے تو وہ ہم کو کہاں سنائیں گے، کہ پہلے یہاں پڑھو سناؤ پھر اللہ سنیں گے۔ اس سے نور کے بادل اٹھیں گے، اور جیسے دنیا میں بادل پانی برساتے ہیں وہاں جنت میں بادل نور برسائیں گے۔ اب یہ نور میں نہائے گا اور نورانی بن کے جائے گا، حور کہے گی یہ کہاں سے، میرے اللہ نے مجھ کو قرآن سنا۔ پھر مسئلہ ایک دن، دو دن، 40 دن، چلے 4 مہینے اس کا نہیں ہوگا، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، اسٹرائک نہیں، ہڑتال نہیں، ڈاکہ نہیں، چوری نہیں، لوٹ نہیں، اب کسی کی مجال نہیں، اس جنتی کو کوئی چھیڑ دے، یہ ہے اور اس کا خدا ہے، یہ ہے اس کا خدا ہے، یہ ہے اس کی حوریں ہیں، یہ ہے اس کے غلمان ہیں، اور یہ ہے اس کی جنت، جنت کے پوشاک، جو جی میں چاہے، پر لگے گھوڑے، حوریں، نبیوں کی ملاقات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ، کہ جو جی چاہے۔ اس لیے کہا کہ دنیا خواہشات کے قربان کرنے کی جگہ ہے، اور خواہشات کے مقابلے میں اللہ نے احکامات دیے، جو خواہش طبیعت میں ہو اس کے مقابلے کا حکم دیکھو اور اس حکم کو پورا کرو، اس طرح کی خواہش کو قربان کرو۔ پھر اللہ کیا کرتے معلوم، بعض دفعے خواہش قربان نہیں ہونے دیتے،
خواہش قربان نہیں ہونے دیتے اور قرار دے دیتے ہیں کہ ہاں تم نے حکم بھی پورا کر دیا، جو خواہش تھی وہ قربان نہیں ہونے دی۔ بڑھاپے کی عمر میں ملے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑی دعاؤں کے بعد اب کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، بچوں کو دیکھ کر پیار کر رہے ہیں۔ اب ذرا سا ایسا ہوا شد بدھ کا تو یوں کہہ رہے ہیں یا بنائی انی ارا فی المنام انی اذبحک انظر ماذا ترى، بیٹے ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم تمہارے گلے پر اپنے ہاتھ سے چھری چلا رہے ہیں، بتاؤ کیا خیال ہے۔ لیکن چونکہ گھر میں تربیت عجیب تھی، ماں بھی یہی کہتی تھی، باپ بھی یہی، اور بچے کی بھی جس گود میں پلا تھا کہ یوں کہتا ہمارے گھر کی بنیاد جیسے مکان کی بنیادیں بھری جاتی ہے نا، اسی پر سارا مکان ہے، اور مکان کی پھر ساری راحتیں ہیں۔ اگر بنیادیں ہوں کمزور تو ہر وقت خطرے میں مکان بھی، یا معمولا سا جھٹکا لگا سارا مکان گر گیا، تھوڑے سے سیلاب کی کوئی زور کی رو آئی اور سارا مکان گر گیا۔ ایسے ہی پڑھائی کے زمانے میں جو بنیادی تعلیم ہے، عربی اول، عربی دوم، عربی سوم، کہ شرع جامع تک کی جو تعلیم ہے کہ بہت بنیادی تعلیم ہے، اگر یہ ٹھوس ہے تو آگے کی کتابیں خود حل کرتا چلا جائے گا، اور اگر اسی میں گلی ڈنڈا کھیلتا رہا اور میچ دیکھتا رہا تو پھر اپنی سند پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گی، اس پر زیر زبان لگانا بھی مشکل، کہ پتہ نہیں کیا یوں کرتا رہے گا۔ اس لیے اصل بنیاد اس گھر کی بنیاد ہی میں یہ بات تھی۔ ہم جانتے ہیں آسمان کو، نہ جانتے ہیں زمین کو، جانتے ہیں مشرق کو نہ مغرب کو، جانتے ہیں نمرود کو نہ باپ آذر کی وزارت کو، نہ جانتے ہیں اس کی فوجوں کو اور اس کی دولتوں کو، ہم جانتے ہیں اللہ کو۔ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یوں کہا ابراہیم ہمارے ہو جاؤ۔ اسلام کے معنی گردن نہادن، اسلام کے معنی گردن نہادن، اپنے آپ کو پورے طور پر سپرد کر دینا۔ ابراہیم ہمارے حوالے ہو جاؤ، اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے حوالے ہوں۔ کہ اب کہ میری جان پر، میری آل پر، میرے گھر پر، میری دولت پر، میری خواہش، میری کسی چیز پر میرا کوئی اختیار نہیں، جو میرے رب کو پسند وہ مجھ کو پسند۔ یہی تربیت ہوئی تھی بچے کی۔ اس لیے کہ آدمی، یاد رکھنا ایک بات، سب سے زیادہ آدمی کی طبیعت پر جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے ماحول کا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو جسم اور روح دو کا مجموعہ بنایا ہے نہیں؟ ساری دنیا کے انسان جو بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، معذور ہو، مالدار ہو، کوئی ہو، جو آدمی دھوپ میں کھڑا ہوگا اس کو پسینے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ارے کچھ ہاں ہوں تو کرو، کچھ تو بتاؤ تو مجھے پتا چلے کہ اوپر سے جا رہی ہے یا کچھ اندر گھس رہی ہے۔ دھوپ میں کھڑا ہوگا تو پسینے آئیں گے۔ اب میرے جیسا کوئی کہے جا کلاس صاحب ہوں، میں نہیں چاہتا مجھے پسینے آئے، تو سب مل کے کہہ کہ لاٹ صاحب، آپ لاٹ صاحب ہو اپنے گھر کے، دھوپ میں کھڑے ہو تو پسینے تو آئیں گے۔ کوئی شہزادی کہہ دے میں تو اتنے بڑے باپ کی بیٹی اور میں تو ایسے مولانا کی دلہن، تو چاہے شیخ الحدیث صاحب کی ہے، چاہے شیخ التفسیر کی ہے، چاہے مفتی اعظم کی ہے، تو دھوپ میں کھڑی ہے تو پسینے آئیں گے، ہے نہیں؟ تم کو معلوم ہے اسی سال فارغ ہوا ہوں اور چلہ دے کے آیا ہوں، مجھے دھوپ میں پسینے نہیں آئیں گے۔ مولوی صاحب کیوں پریشان کرتے ہو؟ جب تم دھوپ میں کھڑے ہوگے تو تم پھر پسینے آئیں گے۔ تم اس سال فارغ ہوئے، اول نمبر سے آئے، تمہارے نمبرات بہت اچھے آئے، اور استادوں نے بھی کہا کہ ہمارے دارالعلوم کا اور ہمارے مدرسے کا اور ہماری درسگاہ کا مایا ناز کاریگر، سب کچھ صحیح ہے، لیکن دھوپ میں کھڑے ہو گئے تو پسینے آئیں گے۔ سائے میں آ جاؤ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس طرح آدمی دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پسینے آتے ہیں، سردی میں دانت بجتے ہیں، آدمی کپ کپاتا ہے۔ جس طرح جسم سردی گرمی کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح روحیں
اور اسی طرح آدمی کا دل دینی اور بے دینی کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر کوئی لاکھ چاہے نہ چاہے اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اسی لیے ہماری یہ ساری محنت، یہ جو کہتے ہیں نا، یہاں تک کہ ہاسٹلوں میں، دارالاقامہ میں اور دینی اداروں میں، یہاں تک کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ اور گلیوں میں، کوچوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، صوبوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، عالم میں چل پھر کر کے دین کا ماحول بنایا جائے. ماحول کہے سے بنتا ہے؟ ماحول بنتا ہے چلت پھرت سے. دیکھو رمضان جب شروع ہوئے یعنی تو 29 شعبان تک ہر ایک کہہ رہا تھا چاند ہوگا تو روزہ ہوگا، چاند ہوگا تو جب اعلان ہو گیا کہ ہاں بھائی چاند دکھ گیا، اسی وقت لوگوں نے، کسی نے مصلی سنبھالنا شروع کیا، کسی نے کپڑے دیکھنا شروع کیا، کسی نے تراویح کہاں پڑھیں گے، شہری کتنے بجے کریں گے، نقرہ کتنے بجے، ساری ایک حرکت شروع ہو گئی. اور کوئی نو مسلم سے نو مسلم اگر آ جائے اس رات کو، بھائی کیا بات ہے، آج کیا بات، رمضان شروع ہو گئے. ماحول سے سمجھ میں آئے گا نہیں. اب آ رہی عید ہے جی 29 کو، پھر بھائی کیا ہوا کیا ہوا، نہیں ابھی تو کوئی خبر نہیں آئی، ابھی تو کوئی خبر نہیں آئی. ایک دم سے نفارہ بجا، ایک دم سے سائرن بجا، کیا ہوا، چاند ہو گیا چاند. اب دیکھو تو درزیوں کی دکانوں پر، جوتے والوں کے، ٹوپی والوں کے، شیر خرما والوں کے، دودھ والوں کے، یہاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. گھروں میں عورتیں، چھوٹی بچیاں، بچے، اماں کل کو اتنا دن ہے، میرا یہ جوڑا اور میری یہ جوتے اور میری یہ ٹوپی اور میرا یہ دوپٹہ اور میری یہ چوڑیاں. کیا بات ہے. ماحول کہ عید کا ماحول بن گیا، رمضان کا ماحول بن گیا. اور جب ماحول بنتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی، اماں مجھے شہری کے لیے روزے کے لیے جگانا، نہیں جگاؤ گی نا بھوکا رہ کے روزہ رکھوں گا. نہیں بیٹا ابھی تو چھوٹا ہے. اماں مجھے روزہ رکھنا ہے. سارے گھر کے لوگ روزے رکھ رہے ہیں. روزے کے ماحول میں روزہ، نماز کے ماحول میں نماز. ایک مرتبہ اسی لیے ہماری اس محنت سے مقصود چل پھر کر جان مال کی قربانی کے ساتھ، اور اس کے پیچھے پھر کوئی غرض نہ ہو، نہ آنکھ ہو نہ واہ ہو. واہ 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 نہیں چاہیے. اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہر ایک کو ایمان کی دولت مل جائے، ہر ایک ہدایت پر آ جائے. ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان آیا یہاں، اور وہ بالکل سیرے سے دہریہ، اللہ ہی کو نہیں مانتا تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت اکرام کیا، اس کے لیے کمرے میں آرام کی جگہ، اور یوں فرمایا کوئی آدمی اس سے بات مت کرنا، کوئی اس کو نماز کو اس کو مت کرنا. جب دسترخوان بیچتا اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے، سب سے پہلے فرماتے بھائی ہمارے مہمان کو بلاؤ. وہ آتا اور حضرت اس کو کبھی روٹی، کبھی سالن، کبھی مختلف چیزیں، اور خوب اچھی طرح کھانا کھلاتے. جب کھا لیتے فرماتے اور کیسے کھا، بس بھی کھا، اچھا آرام فرما لو. آرام، کھانا کو بلاتے، کھلا کے آرام. اس نے دیکھا اور منع کیا تھا کہ کوئی اسے کہیو مت. اب یہاں تو اوپر مدرسے کے طلبہ وہ چھٹی کے وقت میں ظہر کے لیے، عصر کے لیے آتے. اس نے دیکھا کہ جو مہمان تھے جماعتوں میں آئے ہوئے، وہ بھی دمادم یہاں حوض پر وضو کر رہے ہیں، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کی تیاری کر رہا ہے. جماعت کھڑی ہوئی تو سب اوپر سے طلبہ بھی آ گئے، اور وہ دیکھتا رہا، وہ نہیں آیا. عصر کے وقت میں کسی نے نہیں کہا. جب عصر کی نماز کے لیے لوگ وضو کرنے لگے اور جماعت کھڑی ہو گئی، خود ہی آ کے کھڑا ہو گیا. ماحول کا اثر یوں ہوتا ہے، جب ایمان کا ماحول بنتا ہے تو لوگ ایمان کی طرف کشاں کشاں، رواں رواں، دواں دواں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی تھی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اللہ اس جنگل کو ایسا منگل بنا دے، اس ویرانے کو ایسا آباد کر دے کہ ہر چہار طرف سے دنیا رواں رواں، دواں دواں، کشاں کشاں چلی آئے.
جا کے دیکھ لو کہاں کہاں کہا یہ دعا قبول ہوئی تھی گھر والوں سے کہ تم اپنا کام کرو، تم نمازیں پڑھتی رہی ہو. بچے سے بھی کہا کہ اللہ یہ نماز پڑھتے رہیں گے، میں آپ کے دین کی محنت کے تقاضے پہ جا رہا ہوں، آپ تو مالک الملک ہیں، قادر مطلق ہیں، آپ سے اتنی درخواست ہے اس ویرانے کو آباد کر دیجئے اور ان کو روزی پھلوں کی دیجیے. وہ زمین تو بوادن غیر ذی زرع ہے، لیکن یاد رکھنا دعا سب سے بڑی طاقت. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود قوت دعا کو بڑھانا ہے، قوت دعا کو بڑھانا ہے کہ دعوت کے ذریعے دعا میں پاور بڑھتا چلا جائے. جیسے بجلی کا پاور 0 سے لے کے 7 لائٹ تک کہ رات ہی دن کے اجالے سے بدل جاتی، کیونکہ ایسے ہی دعوت کی مسلسل محنت، ایمان کی دعوت، تعلیم کی، علم نبوت کی دعوت، نمازوں کی دعوت، ذکر کی دعوت، اخلاق کی دعوت، اللہ کی طرف، اللہ کی عظمت و بڑائی کی دعوت، یہ دعوت جتنی دی جاتی ہے اتنی دعا میں پاور بڑھتا چلا جاتا ہے، قوت بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعا اس طاقت کا نام ہے کہ جہاں ساری طاقتیں جواب دے دیں، ساری طاقتیں جواب دے دیں، وہاں سے دعا کی طاقت کی ابتدا ہے. اور آگے دعا پر، اسی لیے دعا پر کیا کچھ ہوا ہے دنیا میں پہلے اس کے واقعات ذکر کیے ہیں قرآن میں. بھلا پتھر سے اٹھنی کبھی سوچا؟ ہاں دعا پر ہوا ہے. آسمان سے پکایا دسترخوان کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے کہا تھا کہ ہم مان لیں گے کہ ہاں لو دعا پر آسمان سے دسترخوان، دعا سے مردہ سواری زندہ. اور ہمیں جو دعا دی گئی ہے وہ پہلے نبیوں والی نہیں دی گئی ہے، وہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اور ان نبیوں کی دعاؤں کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی دعائیں. ہماری دعا تو تمام نبیوں کے امام والی دعا ہے ہماری دعا. اسی لیے نبوت والی جو دعا، اللہ کرے کہ ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. ہمارے یہاں مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، پتہ نہیں. حالانکہ یہ مسنون دعا جس دعا کا حضور سے ثبوت ہے، مجھے یاد آیا کئی سال ہو گئے ہمارے گجرات میں فسادات تھے اور بہت قتل و غارت ہو رہی. ایک مولوی صاحب تھے، ان کو ایک جگہ جانا ضروری تھا اور جہاں جانا تھا وہ سب سے زیادہ خطرناک حلقہ تھا، علاقہ تھا، لیکن جانا بہت ضروری کہ چاہے جان پہ کھیلنا پڑے لیکن جانا. گئے، ہو گیا کام، آ گئے. خیر وہ سارے واقعات، سارے حوادث بھی ختم ہو گئے، حالات بھی ٹھیک ہو گئے. ایک دن کچھ لوگ بیٹھے تھے تو باتیں ہو رہی تھی ان واقعات کی، ان حالات کی. میں نے کہا بھائی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا لیکن کیا کروں، مجبور تھا، مجھے جانا پڑا. تو کسی نے کہا کہ کیا پاس بنا لیا تھا؟ نہیں. کوئی پولیس والا ساتھ گیا تھا؟ نہیں. کیا بات کہ نہیں. وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب یہ گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ بھائی میں نے تو صرف اتنا پڑھا تھا. اور چونکہ حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے کفیتا و وقیتا و ہدیتا، تیری کفایت کر لی گئی، تو بچا دیا گیا اور تجھے راستہ دکھا دیا گیا، تو ہدایت دے دی گئی. میں نے تو پڑھ لی. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بہت دھیان سے سننا، جب یہاں کے حالات بہت ہی ابتر اور بہت ہی بدتر سے بدتر، تو مایوس ہو گیا کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں کلمہ چھوڑ کے. تو مایوس ہو کر حضرت ہجرت کر کے یہاں سے ہجرت کی نیت سے چلے گئے حرمین شریف. ایک دن وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو جمع کیا
کہ ایسی کیا بات ہے کہ روز امت جو ہے وہ انحطاط کی طرف، ذلت کی طرف اور نیچائی کی طرف جا رہی، تو حضور کی امت ہے، کیا بات؟ تو علماء نے تو سب نے مل کر جواب یہ دیا کہ علم کی کمی ہے، امت میں جہالت بہت ہے، اس لیے یہ۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس جواب سے اتفاق نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ علم تو بہت ہے، ایک ایک مضمون پر کتنی بڑی بڑی ضخیم کتابیں اور کئی جلدوں میں، کہ فلانی کتاب کی شرح کہ 40 جلدوں میں، 60 جلدوں میں، 30 جلدوں میں، علم تو بہت ہے، اس لیے مجھے اس سے لوگوں نے کہا، وہاں کے علماء نے کہا پھر حضرت آپ فرمائیے، آپ فرمائیے۔ فرمایا میرے نزدیک اس کا سبب جو ہے اللہ کے وعدوں پر یقین کی کمزوری اور کمی ہے۔ وعدے تو سب کو معلوم ہے، جو بندہ گھر سے دین سیکھنے کے ارادے سے نکلتا ہے، یہ روایت اس مجمع کے سارے افراد کو معلوم ہے، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، چونٹیاں مچھلیاں دعا میں لگ جاتی ہیں، ابھی پڑھا نہیں، ابھی تو الف با بھی نہیں کہا، صرف ارادہ ہے۔ فرشتے کون ہیں؟ کہ فرشتے تو وہ طاقتور مخلوق ہے کہ جب اللہ پاک نے قوم لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس بدکاری اور اس گناہ کی وجہ سے ہلاک کرنے کا حکم دیا تو 60 گاؤں تھے، 4 لاکھ کی آبادی تھی، مویشی، جانور، انسان، مرد، عورتیں، سب کو جبریل امین علیہ السلام نے 600 پر، یہ پورا ایک پر کہلاتا ہے، اس کا ایک بازو اور ایک بازو کے ایک کنارے پر 7 گاؤں کی ساری آبادیوں کو میں مویشی کے چوتھے آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر کے یوں جا کر یوں دے مارا۔ جس کے کنارے میں اتنی طاقت، اس کے بازو میں کتنی، اور بازو میں اتنی تو پورے پر میں کتنی، اور ایک میں اتنی تو 600 میں کتنی، کہ فرشتہ تو اتنی زبردست طاقت والا ہے، وہ طاقت زیر ہو جاتی ہے اس علم کے ارادے پر چلنے والے کے لیے۔ ابھی علم پڑھا نہیں، اب اس علم میں کتنا نور ہوگا، اس علم میں کتنی طاقت ہوگی، اس لیے کہ علم جو ہے وہ اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے، اس میں کتنی طاقت، اور جب علم میں اتنی طاقت ہوگی تو اس علم پر عمل میں کتنی طاقت ہوگی، اور عمل میں اتنی طاقت ہوگی تو وہ عمل گھر گھر در در عالم پورے میں پہنچ جائے اور ہر ایک اس عمل پر آ جائے، اس کی محنت میں کتنی طاقت ہوتی۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اعمال تو ہم سب کرتے ہیں، تعلیم میں بھی بیٹھتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں، گشتیں بھی کرتے ہیں، گھر گھر کی ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، چلے بھی لگاتے ہیں، سال بھی لگاتے ہیں، سب کچھ، لیکن فرماتے تھے پاور جو بڑھتا ہے، قوت جو آتی ہے، جس وقت جو عمل کر رہے ہوں، اس عمل پر اللہ ہمیں کیا دیں گے، اس کے دھیان کے ساتھ جب وہ عمل کیا جاتا ہے تو اس عمل کا پاور اور اس کی طاقت آدمی کے اندر آتی ہے، اور وہ طاقت اس کے ایمان کو قوت پہنچاتی ہے۔ جیسے آدمی بیمار ہو اور اس کا علاج ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی، لیکن کمزوری ہے، تو اب کمزوری کو دور کرنے کے لیے طاقت کی دوائیں دیتے ہیں نا، کچھ پھل بتاتے ہیں، کچھ وٹامنس بتاتے ہیں، کچھ پینے کو، کچھ کھانے کو، کچھ چلنے پھرنے کو کہتے ہیں کہ اشارہ کرو گے تو تمہاری یہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسے ہی کلمہ تو ہمارے پاس ہے، لا الہ الا اللہ ہے، لیکن بول